1947 اردو صحافت کے لیے بدترین تاریخ دور تھا۔ اس وقت اردو صحافت بڑی تعداد میں مائگریٹ کر گئی یہاں سے۔ اردو کے بڑے اخبار جنگ تھا، جیسے دلی سے نکلتا تھا، انجام دلی سے نکلتا تھا۔ یہ انجام میں ہی کام کرنے آئے تھے کلدیپ نیر صاحب جن کا تذکرہ کیا تھا۔ حویلی سام الدین جہاں میں پیدا ہوا، حویلی سام الدین بلی مہاراج میں، وہیں پہ مولانا حضرت موہانی نے اپنے آخری دن گزارے، میرے اخبار کے دفتر میں بھی گزارے اور انجام کے دفتر میں بھی گزارے۔ اسی جگہ پر سارا سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہاں اس وقت اردو والوں کے لیے بہت برا وقت تھا۔ الجمیت دوبارہ شائع کیا گیا، لیکن 1950 آتے آتے ایسے اختلافات ہوئے کہ میرے والد نے نئی دنیا روزنامہ شائع کیا، ادھر کانپور سے سیاست جدید، کلکتہ کے یہ سب بنیادی اخبارات، لیکن جو ہندوستان کی جمہوریت کی جنگ تھی، کیونکہ جمہوریت کی پہچان کیا ہے؟ جمہوریت کی پہچان ہے کہ کیا وہاں پہ بولنے کی آزادی ہے، آپ کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں تھا جب ہندوستان کا آئین آیا کہ ہمیں آزادی ہوگی، اور تھی بھی نہیں، بتا دو تھی نہیں، کیونکہ میرے والد نے جب 1950 میں نئی دنیا شروع کیا تو اس وقت قانون تھا کہ آپ جو ہے آپ کو ایک ضمانت دینی پڑے گی پیسے۔ تو اس وقت 20,000 روپے، آپ سوچیے اس وقت کے 20,000 روپے آج کے 2 کروڑ سے بھی شاید زیادہ ہیں۔ تنخواہیں ہوتی 50 روپے 100 روپے 100۔ اس وقت 20,000 روپے کی ضمانت طلب کی گئی اور وہ ضمانت جو ہے ضبط کر لی گئی کچھ عرصے بعد، اس لیے کہ آپ لکھ رہے تھے۔ اور اس وقت سے جو جیل جانے کا سلسلہ شروع ہوا، مولانا اسحاق علمی کانپور میں، والد محترم مولانا عبدالوہی صدیقی دہلی میں، مسلسل جیل کی صحبتیں۔ عالم یہ تھا کہ میں تو سب پیدا ہوا ہوں، لیکن بچپن سے میں نے دیکھا ہے کہ ہم اردو صحافیوں کو اکثر فاقے سے رہتے تھے۔ ہم لوگ بجلی کٹ چکی تھی، پانی کٹ چکا تھا، میری بہنیں جو ہیں وہ کتابت کرتی تھیں، وہ کاغذ پیلے رنگ کا کاغذ جو ہے لچو کی پرنٹنگ کے لیے گھر میں تیار کر کے اس کے اوپر ہاتھ سے کتابت کر کے اسے چھاپ کے ہم بچے جو ہیں بازار میں جا کے بیچا کرتے تھے۔ بدترین دور تھا اردو صحافت۔ اردو صحافت کرنا جو ہے وہ کار دارت تھا، کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس کو جاری رکھا اور اردو صحافت کے ذریعے یہ یقین دلایا کہ ہندوستان میں اپوزیشن موجود ہے، کیونکہ اس وقت کوئی صحافی اپوزیشن نہیں کر رہا تھا، معاف فرمائیں، نہ ہندی کا نہ انگریزی کا۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی یا ڈاکٹر گووند ولبھ پنت، کیونکہ پٹیل تو چلے گئے تھے بہت جلدی، گووند ولبھ پنت ہوم منسٹر ہوتے تھے، ان کے بارے میں لکھنا، یہ کانگریس کے خلاف لکھنا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت لکھا گیا، اس وقت تکلیفیں اٹھائیں، اردو صحافت نے لکھا اور یہ یقین دلایا کہ یہاں پہ اردو صحافت جرنلزم جو ہے زندہ ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ جو قانون تھا، اس قانون کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، کیا کہتے ہیں، فیروز گاندھی نے۔ فیروز گاندھی ایکٹ کے طور پہ کہلاتا ہے، کیونکہ نئی دنیا اخبار کو لے کر ہی یہ معاملہ اٹھا تھا کہ ضمانت مانگی جاتی ہے اور ضمانت ڈکلیریشن کینسل ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ could cancel the declaration at any moment۔ اس وقت ایک پارلیمنٹ میں پرائیویٹ بل لائے فیروز گاندھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئی دنیا کی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بل آیا اور یہ والا جو سلسلہ تھا کہ آپ کی ڈکلیریشن کینسل ہو جاتی ہے، اس کو ختم کیا گیا۔ اس وقت میرے والد کو نئی دنیا کا ڈکلیریشن کینسل ہوا، ہمت نکالا، ہمت کا ڈکلیریشن کینسل ہوا، طاقت نکالا، ایک کے بعد ایک ڈکلیریشن کینسل ہوتے رہے، اخبار نکالتے رہے، گھر کا سامان بیچ کے، گھر کی تمام زیور بیچ کے وہ اخبار نکلے اس وقت۔ تو یہ جدوجہد کا زمانہ تھا، لیکن اس کے بعد کا جو دور ہے وہ دور آتا ہے جب یہ سمجھ لیا کہ اردو صحافت ختم ہو گئی، اردو صحافت کا مستقبل نہیں ہے۔ لیکن اردو صحافت کا ایک نیا دور شروع ہوا 70s میں 80s میں۔ اگر آپ تاریخ نہیں جاننا چاہتے تو تاریخ بدقسمتی سے یہ ہے، میرے خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی، شاید اس لیے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں یہ جو دور تھا، اس کے بعد جو دور آتا ہے، دیکھیے میں تو اردو صحافت میں اس لیے آیا، میرے پاس راستے تھے، اور کلدیپ نیر صاحب کی بات کی تھی، کلدیپ نیر میرے استاد تھے دیکھ کر،
میرے گھر میں بچپن سے بہت آنا جانا تھا، اور میں ان کے پاس اسٹیٹسمین کا دفتر ہوتا تھا جو اسٹیٹسمین بلڈنگ ہے وہاں پہ اس وقت بیٹھتے تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے BA پاس کیا تھا، میں ان کے پاس گیا کہ مجھے آپ گائیڈ کیجیے. انہوں نے کہا کہ آ جاؤ تمہیں اسٹیٹسمین میں لگا دوں گا. لیکن میرے دل میں آیا کہ نہیں، مجھے تو اردو کی صحافت کرنی ہے. یعنی یہ الٹا ہوا، کلدیپ نیر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو انگریزی کی صحافت کرنی ہے، میں نے کہا نہیں مجھے اردو کی صحافت کرنی ہے. کیوں کہ مجھے لگا کہ اگر پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان اردو صحافت میں نہیں جائیں گے، صرف وہ جائیں گے جنہیں مجبوری ہے، صرف اردو صحافی وہی بنیں گے جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہو یہ رہا تھا کہ اردو صحافی وہی بن رہے تھے جن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اردو صحافت کو ایک وقار دلانا ہے، ایک عزت دلانی ہے، اور میں اردو صحافت میں نے قدم رکھا. حالانکہ دلی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، لیکن میں نے اردو کا اخبار نئی دنیا جو ہے، پہلے میں نے واقعات شروع کیا 1970 میں، اور 1973 میں نے نئی دنیا شائع کرنا شروع کیا. تو اس کے بھی اگلے سال 50 سال، میرے ایڈیٹر ہونے کے 50 سال اگلے سال مکمل ہو جائیں گے. اور جی 50 سال والا کام نہیں کرنا پڑے گا. بالکل کریں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے سال نئی دنیا بند ہو گیا، کووڈ کا شکار ہو کے، اور جو حالات تھے نئی دنیا بند ہو گیا، تو شاید میں 50 سال مکمل نہیں کر سکا. ویکلی نئی دنیا کے جو ویکلی نئی دنیا میں نے شروع کیا تھا، روزنامہ نئی دنیا اس سے پہلے شروع ہوا. تو اس وقت میں نے جو اردو صحافت کو ایک نئی زندگی ملی، تو ہم نے اردو صحافت میں یہ میں بات کر رہا ہوں 1973 کی، اور اس وقت جس کو کہتے ہیں انویسٹیگیٹو جرنلزم، جو انگریزی ہندی میں بھی نہیں ہو رہا، وہ ہم لائے اپنے ساتھ. میرے عزیز ہے نہیں یہاں، میم افضل صاحب، یہ میرے ساتھ جڑے تھے. میرے ساتھ بہت بڑا ایک گروہ ہے جو آج بہت مقامات پہ پہنچا ہوا ہے، جن کو میں نے جوڑا. انویسٹیگیٹو جرنلزم، انٹرویوز کا جرنلزم، جس میں کہ ہم آج تو آپ دیکھ پاتے ہیں، ہم نقشہ کھینچ دیتے تھے کسی بھی حالات کا کہ آدمی جو ہے پڑھ کر دیکھ سکے. ہم قلم کی زبان سے دکھاتے، تصویر پیش کرتے تھے. وہ انداز ہم نے اپنایا. اور میں نے ایک اور انداز اپنایا کہ اردو کو ضرورت تھی آسان کرنے کی، اردو کو عوامی زبان بنانے کی ضرورت تھی. اس سے پہلے اردو جو ہے وہ خواص کی زبان تھی، ایلیٹ کی زبان تھی. اردو صحافت ایلیٹ کی صحافت تھی. اسے عوامی صحافت بنانا، عوامی زبان میں لانا، ان محاوروں کا استعمال کرنا جو عام فہم محاورے ہیں. کیونکہ اب ایلیٹ اردو اخبار نہیں خریدتا تھا. اب اردو اخبار کون خریدتا تھا؟ پوسٹ 47، خاص طور پہ 70-80 کی دہائی سے مدرسے والا، نائٹ کی دکان والا، جو پان بیچنے والا ہے وہ. تو یہ اردو اخبار اشتہار سے نہیں چلتا. گورنمنٹ نہیں دیتی، گورنمنٹ بیکنگ نہیں تھی، کسی طرح کی مدد نہیں تھی اردو صحافت کو. اردو صحافت نے ایک بار پھر اسی جدوجہد کا آغاز کیا جو 1857 میں کی تھی، اور اسی جدوجہد کر کے آج ہم وہاں پہنچے ہیں کہ جہاں پر ہم نے اردو کو ایک ایسی حیثیت پہ پہنچا دیا ہے کہ آج اردو پوری دنیا میں اردو صحافت اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے. اور اس کی وجہ ہے جو ہم نے اس کو جوڑا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ. کیونکہ جو زبانیں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلتی وہ زبانیں مر جاتی. زبانیں صرف اپنی طاقت سے زندہ نہیں رہتی، زبان کو مسلسل بدلتے رہنا ہے. چینج بنیاد ہے تبدیلی. تو میں جب نینسی پیول کا وائس چیئرمین تھا، اس وقت میرا بہت جھگڑا ہوا. لوگ چاہتے تھے کتابت کے 130 یا 35 سینٹر چلتے تھے. میں نے ان کو بند کر کے کمپیوٹر سینٹر شروع کیے اور فری کمپیوٹر ٹریننگ شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج اردو گاؤں گاؤں میں پہنچ گئی ہے اس کمپیوٹر کے ذریعے. اور کمپیوٹر کے ذریعے نہ صرف پرنٹ میڈیا کی زبان بنی ہے. ابھی جاوید صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں مستقبل کے بارے میں. تو مستقبل جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے جڑا ہوگا. مستقبل آپ کی کتنا کمال کی زبان تھی، کیا اس کے الفاظ تھے، کیا اس کے شعراء تھے، کیا اس کے صحافی تھے، اس سے نہیں. ٹیکنالوجی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج اردو میڈیا جو ہے وہ صرف تحریری نہیں رہ گیا، پرنٹ میڈیا نہیں رہ گیا. آج وہ ایک براڈ کاسٹ میڈیا، وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. پہلے میں لکھتا تھا نئی دنیا میں تو اس کو پہنچانے کے لیے مجھے دبئی یا سنگاپور جہاز کا سہارا لینا پڑتا تھا. 1 ہفتے بعد پہنچتا تھا، 10-15 دن بعد پہنچتا تھا. لیکن آج آپ کے فنگر ٹپ پہ ہے، ود ان منٹس آپ جو لکھتے ہیں، جو کہتے ہیں، پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اور زبانیں جو ہیں صرف اپنے رسم الخط سے نہیں زندہ ہوتی. یعنی یقیناً اردو کے لیے رسم الخط بڑی بنیاد ہے، اس کا جو اسکرپٹ ہے.
لیکن اردو زبان کی جو بنیاد ہے وہ اس کا انداز تحریر ہے، انداز گفتگو ہے، اس کی نشست و برخاست ہے، اس کا اسلوب ہے، اس کی جو ویکیبلری ہے وہ اس کو کوئی نہ مار سکا ہے، کیونکہ جو آزاد ہندوستان کی بھی تعمیر ہوئی اس کے جذبات کی عکاسی کس نے کی؟ اردو نے کی نا. پھر ہندوستانی ہندی فلم انڈسٹری سے آپ کہتے ہیں وہ اردو فلم انڈسٹری، اس اردو فلم انڈسٹری کے ذریعے ہندوستانی عوام کے جذبات کی عکاسی ہوئی اور پورے ہندوستان کو ایک لڑی میں پرویا گیا. ہندوستان بنانے میں، نیشن بلڈنگ میں 1947 کے بعد اردو کا بہت بڑا کردار رہا، اور آج بھی اردو کے جو دشمن ہیں، اردو کے جو مخالف ہیں، وہ دشمنی بھی ان الفاظ میں کرتے ہیں جو اردو میں جنمے ہیں، جہاں اردو میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اردو کی جو تاریخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں اردو مزید ترقی کرے گی، اردو صحافت آگے جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ پرنٹ میڈیا کے لیے ایک برا دور ہے، صرف اردو کے نہیں باقی ساروں کے لیے. انگریزی ہندی شاید تھوڑے وقت کے لیے بچے رہیں، لیکن اگلے ایک ڈیکیڈ میں پرنٹ میڈیا جو ہے تقریباً ختم ہو جائے گا، کیونکہ آنے والی جو جنریشن ہے اسے اخبار پڑھنے کی اس کو عادت نہیں رہی. وہ آج جو ہے اس پہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کرتا ہے. تو نتیجہ ہے کہ اردو میں کچھ زیادہ ہوا ہے یہ، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پرنٹ میڈیا تو تقریباً کم ہوتا جائے گا. اردو کا پرنٹ میڈیا ہندوستان میں تو تقریباً جو بہت تکلیف دہ دور سے گزرے گا. لیکن اردو جو ہے نئے راستے تلاشی کی، اس کے لیے اردو والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو بدلتے رہیں، وہ اس پہ نہ اڑیں کہ صاحب یہ جو ہے اردو کے لیے مناسب نہیں، یہ الفاظ باہر ہے. کیونکہ اردو تو پیدا ہی مختلف زبانوں کے ملنے سے، سنگم سے، گنگا جمنی جو ایک تہذیب پیدا ہوئی اس کی دین ہے. اگر حضرت امیر خسرو 700 سال پہلے جس ہندوی میں لکھ رہے تھے وہ یہی تو اردو تھی، اور اس وقت اگر فارسی میں لکھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ایک مصرع فارسی میں لکھوں گا، ایک میں ہندوی میں لکھوں گا. اس وقت سمجھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو غلط کر رہے ہیں. جب میر اپنی زبان لکھ رہے تھے تو اس وقت بھی محسوس ہوا کہ میر کی زبان کیا زبان ہے یہ. مگر جب یہی لوگ تھے جنہوں نے اردو کو نئی زندگی دی، اردو کو پیدا کیا، اردو کو آگے بڑھایا، اردو کو زندہ رکھا، اور وہی صحافی ہیں جو اردو کو زندہ رکھیں گے، جو نئی زبان کے ساتھ، نئے اسلوب کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اردو صحافت نیشن بلڈنگ کا جو اس کا رول ہے، جو تعمیر ہند میں اردو کا جو کردار ہے، وہ کردار اسی طرح سے قائم رہے گا، چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com